بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اس کو دھیان سے سن کر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں مولانا ساغر علی نوری کا یہ بیان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الدین النصیحہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 9 محرم الحرام ہے اور کل انشاءاللہ یوم عاشورہ ہوگا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کل کا دن یعنی یوم عاشورہ پوری دنیا میں لوگ تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو یاد کر کے کبھی آنسوؤں کے ذریعے، کبھی حوصلوں کے ذریعے، کبھی ان کے نقش قدم پر چلنے کے عزم کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج مجھے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، اور جب آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا تو پھر مقصد شہادت امام حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اتفاق سے آج کا انسان دین کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے عظیم مقصد قربانی کو انسان سمجھتا ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے اندر دین کا جامع تصور موجود تھا، اور دین اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو سب کچھ تو دیا، لیکن جو چیز دینے میں اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور جس چیز کو ہمارے لیے پسند کیا وہ دین ہے، کہ رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اور قرآن یہ نہیں
نہیں کہتا کہ چند چیزوں کے اندر دین پر عمل کرو اور باقی چیزوں کے اندر مرضی کے مطابق چلو. نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو جاؤ. چلنا پھرنا کھانا پینا ساری چیزیں تمہاری اسلام کے مطابق ہوں. یہ نہیں کہ کچھ اسلام سے لو، کچھ کہیں سے لو، کچھ کہیں سے لو، کچھ کہیں سے لو. یہ کاکٹیل والی بات نہیں. تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے کمپلیٹ دین سمجھا بھی تھا اور اس کمپلیٹ دین پر امام حسین نے عمل کر کے بھی بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا مت دینو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. تو پھر وہ پوچھتے ہیں لمن، کس کا بھلا چاہنا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال. اللہ کا بھلا چاہنا، اس کے رسول کا بھلا چاہنا، اس کی کتاب کا بھلا چاہنا، ائمہ کا بھلا چاہنا اور عام انسانوں کا بھلا چاہنا، اس کا نام ہے دین. اب اللہ کے بھلا چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے بھلا چاہنے کا مراد ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرو. کتاب کا بھلا چاہنا، کتاب کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرو اور چلو، اس کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو. ائمہ جو ہیں ان کو فالو کرو، ان کے خلاف نہ چلو. اور پھر فرمایا وعامتہم، اور عام انسان کا بھلا چاہنا. اب میں یہاں تھوڑا سا سمجھاؤں. پہلی سیڑھی ہی پر انسان پھسل جاتا ہے. اللہ کے بھلا چاہنے کے مقابلے کے اندر اگر اپنے بھلے چاہنے کی بات آتی ہے تو پھر معاذ اللہ آج کا مسلمان اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے قانون کو فالو کیا جائے، اس کے ارشاد پر عمل کیا جائے. لیکن جب اللہ کے ارشاد اور بندے کی خواہش دونوں ٹکرا جاتی ہے تو بندہ اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن امام حسین نے کربلا میں بتا دیا ہے 22,000 کے لشکریوں، میں دین کا سپاہی ہوں، تمہاری ساری طاقت مجھے اللہ عز و جل کے قانون کے خلاف چلا ہی نہیں سکتی. میں سب کچھ لٹا دوں گا لیکن اپنے رب کے فرمان پر ایک لمحہ بھی چلنا پسند نہیں کروں گا. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ائمہ. اب آئیے عامت. امام حسین کا احسان آپ کو بتاؤں. ہم سب کا انہوں نے بھلا چاہا، ہم سب کا انہوں نے بہتری، ہم سب کی بہتری انہوں نے چاہی. ہم سب کی زندگی نیکیوں میں گزرے، وہ یہ چاہتے تھے. ہم سب کی دنیا بھی سنور جائے اور ہم سب کی آخرت بھی سنور جائے، امام حسین یہ چاہتے تھے. امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میرے نانا کی امت کسی بھی طریقے سے بہکنے نہ پائے، بھٹکنے نہ پائے. اور حضور کو اپنی امت سے بے پناہ پیار تھا. وہ جانتے تھے کہ نانا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے.
آپ ذرا سوچو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار کہ ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک اپنی امت سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہوئے۔ پیدا ہوئے تو فرمایا رب ہب لی امتی، اور جب وصال ہوا تو فرمایا رب ہب لی امتی۔ اتنا اپنی امت سے پیار۔ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو حضور دعا کرتے تھے تو مصیبت پہنچانے والے سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ ایسے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پیار کا اظہار فرمایا۔ تو جب امام حسین کو معلوم تھا کہ نانا کو امت سے بہت پیار ہے، نانا کو امت سے بہت محبت ہے، اور اسی محبت کی سنت پر توجہ چاہوں گا، یہ داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، امامہ شریف پہننا بھی سنت ہے، اور مسلمان کا بھلا چاہنا یہ بھی سنت ہے، مسلمان کے لیے بھلا کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ معمولی سنت نہیں، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ داڑھی تو آپ اس وقت رکھیں گے جب چہرے پر آئے گی، مسواک اس وقت کریں گے جب آپ کے دانت آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے ہی ولادت کے ساتھ ہی ایک سنت بتا دی کہ میں پیدا ہوتے ہی جو کام کیا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم بھی وہی کام کرنا کہ میں پیدا ہوا تو اپنی امت کا بھلا چاہ رہا تھا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری اس سنت پر بھی محبت سے عمل کرو۔ اب آپ سوچیں گے امام حسین کو ہم سے کیا محبت تھی؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوئی اس طریقے سے بھلا چاہنے والا ہم کو دنیا میں نہیں ملے گا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا بھلا چاہا۔ اگر وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور نے تو نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر ہی کر دیا تھا، بچے بھی بظاہر بچ جاتے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، لیکن جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرے نانا جان کی امت کا کیا ہوگا؟ میرے نانا جان کی امت بھی یزید کے طریقے پر اگر چلنے لگ گئی تو میرے نانا کی امت تو تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ یزید، یاد رکھیے گا جو جملہ عرض کرنا ہوں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے وہی رعایا کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اوپر سے کرپشن چل رہا ہے نا تو آپ دیکھیں گے نیچے سے لے کر سب کو بانٹتے 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 اوپر تک جاتا ہے، اور اگر اوپر والا کرپٹ نہیں ہے تو نیچے والے سب سیدھے چلتے ہیں۔ بگاڑ اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہیں ہوتا، بگاڑ اوپر سے ہوتا ہے۔ تو امام نے دیکھ لیا تھا کہ یزید شرابی ہے، امام نے دیکھ لیا تھا یزید ناچ گانے کا شوقین ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلے داڑھی منڈوانے والا بھی یزید۔ امام نے دیکھ لیا تھا نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہے یزید، حرام حلال کی تمیز نہ کرنے والا ہے یزید۔ اب امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت یزید کی بیعت قبول کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا جملے پر، اگر میں یزید کی بیعت قبول کر لیتا ہوں تو میں بھی بچ جاؤں گا، میرے بچے بھی بچ جائیں گے، لیکن نانا کا دین زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر طے کر لیا میں جاؤں تو جاؤں لیکن نانا کا دین زندہ رہے، تاکہ نانا کی امت دین پر چل کر اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔
लाओ मुझे कोई ऐसा भला चाहने वाला इंसान। अगर करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु यजीद की बैत कबूल कर लेते, तो आज जो नमाज का जज्बा है, आज जो रोजे का जज्बा है, गुनाह करने के बावजूद इंसान के दिल के अंदर गुनाहों से घुटन महसूस होती है, गुनाहों के सिलसिले में दिल के अंदर कुड़न महसूस होती है। शराब का अगर अल्लाह न करे कोई आदी हो तो दिल से शराब को बुरा भी जानता है। ये सदका है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की शरीयत पर हम चलें और हमारी जिंदगी गुनाहों में न गुजरे, आवारा लोगों के नक्शे कदम पर न गुजरे, इसके लिए इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमा लिया और हमें दर्स दिया कि जब हमसे तुम मोहब्बत करते हो तो हम देखो किस रास्ते पर चल रहे हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अगर तुम भी उसी रास्ते पर चलोगे तो हम भी जन्नती तो हैं ही, हमारे रास्ते पर चलोगे तो तुम भी जन्नती बन जाओगे। ये है मसला। भला कोई अपने बच्चे को कुर्बान करके हमें जन्नत का रास्ता दिखाएगा? कौन है आप बताइए? एक बाप नहीं कर पाता। इमाम ने जान देकर शरीयत हमारे सामने उजागर कर दी। इमाम ने सब कुछ लुटाकर हमारा भला चाहा कि हम भटकने न पाए, हम लड़खड़ाने न पाए, हम गलत रास्ते पर चलने न पाए, हम यजीद को फॉलो न करें, उसकी आदतों को ना अपनाएं, उसके तरीके को ना अपनाएं। लेकिन आज अगर हम देखें तो बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, मेरे इमाम हुसैन की शहादत के मकसद को मुसलमान भूल गया। जैसे एक आवारा बच्चा, तवज्जो चाहूंगा, जैसे एक आवारा बच्चा बाप की कुर्बानी का लिहाज नहीं रखता और बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी को खा पी कर मौज मस्ती और अय्याशी में खत्म कर देता है, मैं यही कहूंगा कि वैसे ही आज मुसलमानों का हाल है कि जिस दीन को इमाम हुसैन ने कुर्बानी के बाद हम तक पहुंचाया, आज हम ऐसे लोग हैं कि इमाम हुसैन की दी हुई कुर्बानी के बाद उस इस्लाम से हमारा नाम का सिर्फ ताल्लुक रह गया है, बाकी कोई ताल्लुक हमारा इस्लाम से नहीं। पूरी जिंदगी का सर्वे कर लो, पूरी जिंदगी का एहतसाब कर लो, बस हमारा हाल तो यह है कि इमाम हुसैन के गम में चंद कतरे बहा देंगे, जन्नत मिल जाएगी, बाकी उनके नक्शे कदम पर चलने का जज्बा नहीं। वो हमारा भला चाहने के लिए कुर्बानी थी। वो तो बचपन ही में डिक्लेयर कर दिए गए थे कि सिर्फ जन्नती नहीं, नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। ये लक़ब तो उनको पहले ही मिल चुका था। शहादत का मकसद ये था ताकि मेरे नाना की उम्मत भटकने न पाए, लड़खड़ाने न पाए, यजीद के तरीके पर चलने न पाए, उनके सामने इस्लाम वाज़ेह तौर पर रहे। और इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत ये मेरे नाना की उम्मत को तालीम दी गई है। तो जब हमसे मोहब्बत करते हैं तो फिर यजीद के नक्शे कदम पर नहीं, हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन आज मुसलमान शराब भी पी रहा है, आज मुसलमान जुआ भी खेल रहा है, आज मुसलमान अय्याशी भी कर रहा है, आज मुसलमान खयानत भी कर रहा है और फिर ज़बान से कहता है मैं हुसैनी हूं। कहां तुम और कहां हुसैनियत? क्या यही हुसैनी किरदार? क्या यही हुसैनी पैगाम है? अरे जिस तरीके से मसाइब के पहाड़ के टूटने के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ दी गई थी, हर नबी को दी जाती है,
وہ دعا انہوں نے قیامت کے لیے رکھ چھوڑی لیکن ستانے والوں کے حق میں نہیں کی کہ ان کو ہلاک کرتے. سرکار فرماتے میں اس کو قیامت کے لیے چھوڑا ہوں اس لیے کہ قیامت میں میری امت بہت پریشان ہوگی. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, بہت پریشان ہوگی, تو میں دعا قیامت میں کر دوں گا کہ اللہ میری امت پر کرم فرما دے. اتنا پیار اپنی امت سے. تو امام حسین نے بھی دیکھا کہ میرے نانا ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے امت کی فکر کرتے ہیں, تو آپ بس تیار ہو گئے کہ میں بھی ساری مصیبتوں کو جھیل لوں گا لیکن میرے نانا کی امت جہنم کے راستے پر چلے میں اسے گوارا نہیں کر سکتا, چاہے میرا پورا کنبہ ختم ہو جائے, شہادت کا جام نوش فرما لے. لیکن افسوس اس امت پر کہ امام حسین کی قربانی کا کوئی لحاظ نہیں رکھی اور نہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, دین کا نام ہے بھلا چاہنا, اور میں سمجھتا ہوں امام حسین نے جس طریقے سے ہمارا بھلا چاہا, تاریخ کے اندر اور زندگی کے اندر خاندان میں بھی کوئی ایسا بھلا چاہنے والا مل ہی نہیں سکتا. احسان مانو امام حسین کا کہ آج صدقہ کرتے ہیں تو ان کے صدقے میں, اور اگر مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ بھی قربانی حسین کا صدقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تاجدار کربلا کے پیغام پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداروں کے اندر اللہ ہم سب کو شامل فرمائے اور یزیدی کردار سے نفرت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آئے گا. ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.